آج ماہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہ کے دو نام خاموشی سے 3 انگلیوں پر پڑھ لو، 3 سیکنڈ میں کام ہوگا، نصیب کھل جائے گا، خدا کی قسم دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے، ماہ سفر کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ سال میں ایک مرتبہ ماہ محرم الحرام کے بعد آتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جن کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے۔ اس دن کی عظمت و فضیلت کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج کے اس بابرکت دن رب کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ جو چاہے پڑھ سکتے ہیں، کسی چیز سے روک ٹوک نہیں، لیکن ماہ سفر کے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے صرف 1 منٹ نکال کر ہاتھ کی 3 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ پورے سال کی کامیابیاں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ جس حاجت کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ حاجت آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ والو، رب کی رضا کیا ہے؟ رب کی رضا یہ ہے کہ اس کا ذکر و اذکار کیا جائے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بناتے ہوئے رب کے احکامات کو بجا لانے کو رب کی رضا کہتے ہیں۔ قرآن و سنت پر عمل پیرا کیا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کا ادب احترام دل میں رکھا جائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ یہ اتنے سارے اعمال، اتنی محنت و مشقت صرف رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر بیٹھ کر ماہ سفر کے آج کے بابرکت دن رب کو منانا چاہتا ہے، رب سے اپنی من پسند خواہشات پوری کروانا چاہتا ہے، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ مہینہ اور دن سال میں ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس دن کی قدر و قیمت، اس دن کی فضیلت و برکت کو جانتا ہے، وہ منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروا لیتا ہے۔ آج جن لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ دن بدن مایوس ہو رہے ہیں، آپ کا کاروبار بند ہو گیا ہے، جوان بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ رکاوٹوں بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی کامیابی کی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ سفر میں آج کے بابرکت دن ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن تاثیر بہت زیادہ ہے۔ طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کسی پہاڑ کو بھی راستے سے ہٹانا چاہیں تو پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جائے گا۔ صرف ماہ سفر کے آج کے بابرکت دن ہاتھ کی 3 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھیے۔ یہ دن واقعی بڑی فضیلت والا ہے۔ اگر کوئی رب کے نظاروں کو، رب کے کمالات اور معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ماہ سفر کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ ماہ سفر کے آج کے دن آپ پورا دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں۔ ان شرائط اور وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں تاکہ کوئی غلطی کا امکان نہ رہے۔ تو وظیفہ کرنے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ ناظرین، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور انسان کے گناہ معاف کرتا ہے،
کیونکہ درود پاک واحد ایسی دعا ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ تو اسی لیے ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لے اور ہاتھ کی 3 انگلیوں پر رب کعبہ کا ایک صفاتی نام جسے اسم اعظم کہتے ہیں، جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے، جس کو پڑھنے سے ہر حاجت ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو۔ ماہ سفر کے دن دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے رب سے مانگتے چلے جانا، زبان پر پڑھتے چلے جانا۔ 3 انگلیوں پر پڑھنا ہے، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، تیسری پر 3 نشان، اس طرح 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار پڑھنا ہے۔ آپ کو ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 9 بار پڑھنا ہے۔ جلد بازی مت کرنا، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ آج تو وہ دن ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے اور یقینی طور پر ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ دن قبولیت کے دن ہے۔ اللہ والوں، ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 9 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ آپ 9 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران 9 حاجات کو بھی ذہن میں رکھو گے تو وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ 9 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جانا۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسری بات، وظیفے کے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھے دوسروں سے باتیں چل رہی ہیں، ٹی وی ڈرامے لگے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے 9 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اس توجہ سے، اس دھیان سے، اس محبت سے پڑھنا کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ بندہ پہاڑ کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ بیٹیوں کے رشتے کے لیے پڑھ لو، بے روزگاری سے نجات کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 انگلیوں پر 3 بار اس کو شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 9 بار یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو وہیں بیٹھے آپ نے صرف 7 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور سورۃ کوثر جو رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، سورۃ کوثر جو بند تقدیر کے تالے کھول دیتی ہے، سورۃ کوثر جو نسلوں کو آباد کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ سورۃ کوثر رزق میں فراغت، میاں بیوی میں محبت کو بڑھاتی ہے۔ سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، اور انسان کی ہر طرح کی پریشانی اور مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی وہیں بیٹھے دونوں ہاتھ جوڑ کر رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے آپ کا اتنا شرطیہ اور طاقتور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا شروع کیجیے۔ آپ نے اگر گاڑی مانگنی ہے، جو مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی رکاوٹ ہے،
کوئی بندش ہے، کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اپنے پورے نام کے ساتھ اپنے مسئلے کو کمنٹس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہترین وظیفہ، بہترین حل بتا دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، لیکن آپ یقین کریں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل میں اتنا دم ہے، اثر ہے، اور اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کر لیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ زندگی میں کر لو تو میں 100% دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پوری زندگی مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے انشاءاللہ کہ کسی بھائی نے کوئی خاص وظیفہ بتایا تھا۔ جب آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے کہ اتنا پیسہ اور اتنی دولت، اتنا رزق کہاں سے آ گیا ہے، آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، جاننا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے۔ پہلے بھی تو میں یہی کام کرتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اتنے رزق سے مجھے نواز دیا ہے، اتنا پیسہ عطا فرما دیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ دولت اور رزق کیسے آ گیا۔ میرے اپنے تمام ناظرین سے گزارش ہے، اس عمل کو ان تمام بہن بھائی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، جو مفلسی کا شکار ہیں، تنگ دستی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وظیفے سے اپنے اللہ کو پکاریں گے تو ان کی اس مشکلات کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا۔ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ان تمام لوگوں کو بتائیں۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں، اور اللہ پاک ان سب کی مشکل کو دور فرمائے، ان کو بہترین اور حلال و پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو قرض کی پریشانیاں ہیں، جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانی ہے وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں اور تکالیف ہیں انہیں دور کر دے۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔